الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جس العالمین کے فضل و کرم سے کتاب التوحید کے ایک اور درس میں ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس جمع ہونے کو، اس سننے کو، اس سیکھنے کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی سورہ قصص کی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی، تم جسے چاہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے، مگر اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ہدایت قبول کرنے والے ہیں. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. اور اسی آیت کے اوپر مؤلف رحمہ اللہ نے باب بھی باندھا ہے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین. اس باب کو، اس چیپٹر کو لانے کا مقصد کتاب التوحید کے اندر یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بتانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں تمام چیزیں نہیں تھیں. آپ ہمارے طرح بس ایک انسان تھے. فرق یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنا آخری نبی بنایا، آپ کو نبوت اور رسالت سے سرفراز کیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تمام اختیارات نہیں تھے. اگر تمام اختیارات ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہیتے اور محبوب چچا ابو طالب ابن عبد المطلب کو جہنم کی آگ سے بچا لیتے ہیں، ان کو ہدایت کے راستے پر لگا دیتے ہیں. اسی بات کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ قصص کی اس آیت نمبر 56 کے اندر فرما رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جسے چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے. آپ کا کام ہے بس دعوت و تبلیغ کرنا، پہنچانا. جو وحی آپ کی طرف کی جاتی ہے لوگوں کو پڑھ کر سنانا، اور ہدایت کسے دینا ہے کسے نہیں دینا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کرے گا. اللہ علم و حکمت کو جاننے والا ہے، تمام نتائج کو جاننے والا ہے. وہ جانتا ہے کس کو ہدایت دینا ہے اور کس کو ہدایت نہیں دینا ہے. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو جہنم کی آگ سے نہ بچا سکیں اور انہیں ہدایت کے راستے پر نہیں لگا سکیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اس دنیا کے اندر جو نام نہاد اولیاء ہیں، یا جن کی قبروں کو ہم نے طواف گاہ بنایا ہوا ہے، جن کے قبروں کی طواف کی جاتی ہے، جن سے مرادیں مانگی جاتی ہے، جن کو تمام چیزوں کے اندر تصرف کا اختیار دیا جاتا ہے، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ نہ دیا تھا، ہدایت دینا، ضلالت دینا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں نہیں تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے سب سے افضل مخلوق ہیں، سب سے افضل مخلوق ہیں.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد جو اولیاء پیدا ہوئے اس دنیا کے اندر، جن کے ایمان کی شہادت آسمانوں سے بھی نہیں اتری ہے، یا جن کے بارے میں ہمیں معلوم بھی نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ ہے بھی کہ نہیں ہے، ہم صرف ظاہر کو دیکھ سکتے ہیں۔ باطن کا معاملہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے باطن کس کے باطن میں کیا چل رہا ہے، کس کے اندر کیا چل رہا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ تو جب کسی کے بارے میں آسمانی گواہی تک نہیں ہے کہ وہ نیک ہے یا کیا ہے، صالح ہے کہ کیا ہے، وہ اللہ کے اولیاء ہیں کہ کیا ہے، تو پھر ان لوگوں کے بارے میں ہم نے کیسے عقیدہ رکھا ہوا ہے کہ وہ کائنات کے اندر تصرف کرنے کا حق رکھتے ہیں؟ اور اس عقیدے کے حامل اس زمانے کے اندر بے شمار ایسے مسلمان ہیں جو یہ سمجھتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کئی سارے ایسے اولیاء اللہ ہیں جو کائنات کے اندر تصرف کرتے ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا ہوا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ وہ آسمانوں میں جا سکتے ہیں یا سورج کو اپنے اختیار سے چلا سکتے ہیں، چاند کو اپنے اختیار سے چلا سکتے ہیں، اسی طریقے سے زندگی اور موت ان کے اختیار میں۔ اس طرح کے بے شمار ایسے قصے کہانیاں اور خرافات ہیں جو یاروں کی مجلسوں میں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، اور جس پر لوگوں کے عقیدے کو مضبوط کیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ یہ اولیاء اللہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جیسا اختیار عطا فرمایا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ بس کہنے کا مقصد اور باب باندھنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم انسانوں کی طرح مجبور تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات میں بس وہی چیز تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید نے یہاں تک کہا قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میں اپنے نفس کے بارے میں نفع اور نقصان کی ملکیت نہیں رکھتا، نفع اور نقصان کے اختیار نہیں رکھتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں تو اللہ کے نبی کے بعد آنے والے دیگر لوگ جن کو لوگوں نے اولیاء بنایا ہوا ہے، جن کے قبروں کا طواف کیا جاتا ہے، چادریں چڑھائی جاتی ہیں، ان سے منتیں مانگی جاتی ہیں، تو ان کے بارے میں اس طرح کا عقیدہ رکھنا بعید از عقل ہے۔ تو یہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے لایا، مؤلف رحمہ اللہ نے اس کو بیان کیا، اور بیان کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت بتایا جائے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتا ہے کہ اے محمد، ہر اس شخص کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس سے آپ محبت کرتے ہیں۔ ہدایت اور سیدھے راستے پر لانا آپ کے اختیار میں نہیں ہے، بلکہ یہ کام صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ آپ کا کام ہے صرف تبلیغ کرنا، آپ تبلیغ کرتے جائیے، ہدایت سے نوازنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ اللہ اپنی حکمتوں کو، اپنی مصلحتوں کو بخوبی جانتا ہے۔ اور اس سلسلے میں ایک حدیث نقل کی ہے مؤلف رحمہ اللہ نے، وہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر اس طریقے سے مروی ہے کہ سعید ابن مسیب بیان کرتے ہیں اپنے باپ سے، حضرت مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یہ سعید ابن مسیب اپنے زمانے کے مشہور تابعی ہیں، مدینہ کے فقہاء سبعہ میں سے ہیں۔ ان کے والد مسیب یہ صحابی تھے۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ جنگ احد کے علاوہ یا جنگ بدر کے علاوہ بقیہ تمام غزوات میں ان کی شرکت رہی ہے، اور ان کے دادا سعید کے دادا حزن یعنی سعید ابن مسیب ابن حزن یہ بھی صحابی ہیں، یعنی ان کی دو نسل جو ہے صحابی کی فضیلت انہوں نے حاصل کی ہے۔ تو سعید ابن مسیب جلیل القدر تابعی میں سے تھے، علم میں ان کا ایک اپنا مقام تھا، فقہاء سبعہ میں کہا شمار ان کا ہوتا تھا، جو 7 مدینہ کے ستارے جن کو کہا جاتا تھا ان میں سے ایک سعید ابن مسیب رحمہ اللہ بھی تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں اپنے باپ سے، مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ بیان کرتے ہیں کہ لما حضرت ابا طالب الوفات جاءه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعنده عبد اللہ ابن ابی امیہ وابو جہل، کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا مشفق چچا کی وفات کا وقت قریب آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے، اپنے چچا کے پاس، اور جاتے ہیں تو ان کے پاس عبداللہ ابن ابی امیہ اور ابو جہل کو موجود پاتے ہیں۔ وفات ابو طالب یہ مشہور شخصیت ہیں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 8 سال 10 مہینے تھی اور آپ کے دادا کا انتقال ہوا، تو اس کے بعد سے انہوں نے آپ کی پرورش کی، آپ کو اپنے سایہ عاطفت میں رکھا، آپ کی حفاظت کی، اور جب آپ کو نبوت ملی تو نبوت کے کاموں میں بھی آپ کے چچا نے آپ کی مدد کی، آپ کو ہر طرح سے سپورٹ کیا، ان کی نصرت اور ان کی حمایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ تو ابو طالب یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ بعض شیعوں کا یا بعض خرافیین کا یہ عقیدہ ہے کہ ابو طالب مسلمان ہو گئے تھے۔ اسی طریقے سے اس حدیث سے اور بھی باتیں سمجھ میں آئیں گی جو بیان کی جائیں گے انشاءاللہ۔ تو جب ابو طالب کی وفات کا وقت قریب آیا، وفات کے وقت قریب آنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ان پر موت کے آثار سمجھ میں آنے لگے، حالت نزع یا حالت غرغرہ شروع نہیں ہوا، کیونکہ جب انسان غرغرے کی حالت میں چلا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول نہیں کرتا ہے۔ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک وہ غرغرے اور نزع کی حالت میں نہ چلا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو طالب کے پاس آنا اور ان کو تبلیغ کرنا، دعوت دینا، ان کو ابھارنا کہ آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے تاکہ میں قیامت کے روز آپ کی سفارش کر سکوں اللہ کے ہاں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی ابو طالب کے اوپر حالت نزع شروع نہیں ہوا تھا، وہ غرغرے کی حالت میں نہیں تھے، تبھی دعوت و تبلیغ کارگر اور مفید ثابت ہو سکتی ہے، ورنہ حالت نزع میں ہوتے تو پھر یہ دعوت و تبلیغ اور کلمہ کہنا یہ کسی طرح کا کوئی فائدہ مند ثابت نہیں ہوتا۔ تو جب ابو طالب کی وفات کا وقت قریب آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے، جا کر دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس عبداللہ ابن ابی امیہ اور ابو جہل موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو طالب کا چکر لگایا تو ان دونوں کو پایا، تو بعض محدثین کہتے ہیں اسی وجہ سے انسان کو چاہیے کہ وہ بہترین ساتھی بنائے، بہترین دوست بنائے، اچھے دوست جو اس کو نیکی کے کاموں میں لگائے، خیر کے کاموں میں لگائے، برے دوست نہ بنائے۔ اور وہ یہ مثالیں بھی پیش کی جاتی ہیں کہ ابو طالب کی یہ جو رفقات ہیں، یہ جو ساتھی تھے عبداللہ ابن ابی امیہ اور ابو جہل، اس میں سے جو ایک شخص ہے عبداللہ ابن ابی امیہ، یہ تو اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اسلام کے اندر داخل ہونے کی توفیق دے دیتا ہے، لیکن جو ابو جہل ہے جس کا نام عمر ابن ہشام بتایا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے توفیق نہ دی کہ یہ اسلام کے اندر داخل ہو، یہ حالت کفر اور شرک میں ہی اس کی وفات ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ فقال له یا عمی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے میرے چچا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقیناً اپنے چچا سے محبت تھی، اپنے چچا سے محبت یہ محبت فطری تھی، محبت طبعی، محبت دینی نہیں تھی، دینی محبت نہیں تھی، کیونکہ دین کے تعلق سے جو محبت ہوتی ہے وہ محبت ایک مسلمان کا، ایک ایمان والے کا ایمان والے کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے۔ ایک ایمان والے کا کفر کے ساتھ اور مشرک کے ساتھ وہ دینی محبت نہیں ہوتی ہے، دینی محبت ایمان والے کا ایمان والے کے ساتھ ہی ہوگا۔ تو اللہ کے نبی کو جو اپنے چچا سے محبت تھی وہ ایک طبعی محبت تھی، فطری محبت تھی، جو ہر شخص کے دل میں ہوتا ہے، اپنے باپ سے، اپنی ماں سے، اپنے چچا سے، اپنے خاندان والوں سے، اپنے اعزا و اقارب سے۔ تو وہ محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے میرے چچا، اے میرے پیارے چچا جان، قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بها عند اللہ، کہ آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، یہ کلمہ کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، میں اس کلمہ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں آپ کی سفارش کروں گا، میں اس کلمہ کو دلیل بناؤں گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ان واقعات سے یہ بھی معلوم چلتا ہے کہ مشرک کے پاس ہم دعوت و تبلیغ کے غرض سے جا سکتے ہیں، اور دوسری بات یہ معلوم چلی کہ اگر مشرک موت کی کیفیت میں ہی کیوں نہ ہو، بیماری کی حالت میں ہی کیوں نہ ہو، تو اس کے پاس بھی دعوت و تبلیغ کی غرض سے جایا جا سکتا ہے، اسے دین کی رہنمائی کی جا سکتی ہے۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کام کیا کہ آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے میرے چچا، میں اس کلمہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں دلیل بناؤں گا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں آپ کی نجات ہو سکے۔ لیکن معاملہ کیا تھا؟ فقالا، ان دونوں نے کہا، جو عبداللہ ابن ابی امیہ تھے اور ابو جہل تھے، ان دونوں نے کہا فقالا لہو، ابو طالب سے، اترغب عن ملت عبد المطلب، کہ کیا عبد المطلب کے مذہب کو چھوڑ دو گے؟ یہی ہوتے ہیں برے ساتھیوں کی علامت کہ وہ آپ کو نیکی کے کاموں میں نہیں لگائیں گے، لیکن جب آپ برائیاں کریں گے، اللہ کی نافرمانیاں کریں گے تو اس میں آپ کو حوصلہ دیں گے، آپ کو سپورٹ کریں گے اور آپ کو ابھاریں گے، آپ کو اس کے قریب لے کر جائیں گے، اور نیکی کے کاموں میں آپ کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ اسی وجہ سے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم بہترین ساتھی کا انتخاب کریں، ہم اچھے دوست بنائیں، ایسے دوست بنائیں جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے روکے، اللہ کی فرما برداری میں لگائے، ہمیں خیر کے کاموں میں لگائے اور ہمیں شر سے بچائے، ایسے دوست بنائیں۔ تو ان دونوں نے کہا کہ کیا عبد المطلب کے مذہب کو چھوڑ دو گے؟ فأعاد علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فأعاد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کو ریپیٹ کیا ابو طالب کے اوپر، بار بار کہا کہ آپ یہ کلمہ کہہ دیں لا الہ الا اللہ، میں اللہ کے یہاں سفارش کروں گا، اس کلمے کو حجت بناؤں گا اللہ کے یہاں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کہا، سہبارہ کہا کہ آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیں۔ فکان آخر ما قال، تو ابو طالب کا جو آخری کلمہ تھا، آخری جملہ تھا، وہ یہ تھا کہ ہوا علی ملت عبد المطلب، کہ وہ عبد المطلب کے دین پر ہی قائم رہے گا۔ اسی چیز نے، اسی جملے نے بہتوں کو گمراہ کیا ہے، اور اسی جملے کو بدلنے کے لیے انبیاء اور رسل کو بھیجا گیا ہے کہ باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو، جو حق ہے اسے قبول کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے، معاشرے کے اندر آپ نے جب دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا، اور اللہ کے نبی کے زمانے سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے تمام کے تمام نے جب اپنی قوم میں بات رکھی تو سب نے یہی کہا کہ کیا ہمارے باپ دادا غلط تھے؟ ہم اپنے باپ دادا کے دین کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ ہم ان کے مذہب کو، ان کی ملت کو ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ اور یہی چیز آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی پائی جاتی ہے کہ جب کسی کو توحید کا آئینہ دکھایا جاتا ہے، توحید کی سبق دی جاتی ہے اور ان کی زندگی میں ہونے والے شرک سے ان کو روکا جاتا ہے، آگاہ کی جاتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا جو کرتے آئے کیا وہ غلط کر رہے تھے؟ یقیناً غلط کر رہے تھے۔ جب وہ چیز باطل ہے تو یقیناً تمہارے باپ دادا بھی غلط کر رہے تھے، وہ باطل پر تھے، وہ حق پر نہیں تھے۔ اگر یہ فکر ہمارے ذہنوں سے نکل جائے تو یقیناً بہت سارے مسلمانوں میں سدھار آ جائے۔ وہی چیز ابو طالب نے بھی کہا کہ وہ اپنے باپ عبد المطلب کے دین پر ہے، انہوں نے دین اسلام کو قبول نہیں کیا۔ تو یہ نقطہ اس بات کی علامت ہے کہ ابو طالب اسلام کے اندر داخل نہیں ہوئے تھے، جیسا کہ بعض شیعوں کا اور بعض منحرفین کا عقیدہ ہے کہ ابو طالب نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اسی طریقے سے مرجیہ، جس کا یہ کہنا ہے کہ لا الہ الا اللہ بس دل سے مان لینا کافی ہے، زبان سے اقرار اور اعضاء و جوارح سے عمل کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، تو یہ حدیث اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ کلمہ صرف دل سے مان لینا بھی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کا اقرار زبان سے بھی ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہہ رہے ہیں، ریپیٹ کر رہے ہیں کہ اے میرے چچا آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے تاکہ آپ کا خاتمہ بالخیر ہو، تو اس خاتمے کے اوپر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں حجت پیش کر سکوں، دلیل دے سکوں کہ میرے چچا نے آخری وقت میں لا الہ الا اللہ کہا تھا۔ تو ابو طالب نے لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا، وَأَبَىٰ أَن يَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اور انکار کر دیا کہ وہ لا الہ الا اللہ کہیں گے۔ انکار کیوں کیا؟ ابو طالب جانتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ توحید کے تمام تقاضوں کو پورا کرنا پڑے گا، صرف زبان سے کہہ دینا کافی نہیں تھا۔ اس وقت مکے کے اندر دو ہی فرقے تھے، ایک کافروں کا اور ایک مسلمانوں کا۔ جو مسلمان ہوتا تھا، جو کفر کو چھوڑتا تھا، وہ مکمل توحید کو سمجھنے کے بعد ہی کفر کو چھوڑتا تھا۔ ایسا نہیں کہ زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے
اور پھر اپنے بتوں کو پکار بھی رہا ہے، بتوں سے وسیلہ بھی پکڑ رہا ہے، ضرورت پڑنے پر بتوں کے پاس جا رہا ہے اور زبان سے کہہ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ، جیسے آج اکثریت ہماری حالت ہے، اکثر مسلمانوں کی حالت ہے کہ زبان سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، لیکن جب پکارنے کی باری آتی ہے تو غیروں کے پاس جاتے ہیں، اولاد مانگنے کی باری آتی ہے تو فلاں کے پاس جاتے ہیں، رزق مانگنے کی باری آتی ہے تو کسی اور کے پاس جاتے ہیں۔ تو یہ چیز ان کافروں کے اندر نہیں تھی۔ جب وہ لوگ لا الہ الا اللہ کو سمجھ جاتے تھے کہ یہ کلمہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے تمام تر ضروریات اللہ تبارک و تعالیٰ سے لگانے ہیں، وابستہ اللہ سے لگانا ہے، اپنے معبودان باطلہ کو مکمل طور پر چھوڑ دینا ہے، تبھی وہ لا الہ الا اللہ کہہ کر اسلام کے اندر داخل ہوتے تھے۔ اور اس بات کو ابو طالب نے بھی سمجھا تھا، ابو جہل نے بھی سمجھا تھا، عبداللہ ابن ابی امیہ نے بھی سمجھا تھا۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ ابو طالب نے اگر لا الہ الا اللہ کہہ دیا مطلب یہ کہ اس نے تمام معبودان باطلہ سے بیزاری کا اعلان کر دیا، اس نے صحیح عقیدے کو اپنا لیا کہ یہ تمام معبودان باطلہ کسی کام کے نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو ہے تمام اختیارات کا مالک۔ تو یہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے ہیں کہ صرف زبان سے کہنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے تقاضوں کو، اس کے شروط کو اپنی زندگی میں لانا از حد ضروری ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لأستغفرن لك ما لم انہ عنک، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں آپ کے لیے اس وقت تک استغفار کروں گا جب تک کہ میں روک نہ دیا جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر بعد میں روک بھی دیا گیا۔ روک اس لیے دیا گیا کیونکہ مشرکین کے لیے استغفار نہیں ہو سکتا۔ مشرک چاہے زندہ ہو یا مر گیا ہو، اس کے لیے استغفار نہیں کی جا سکتی اور نہ ہی اس کے لیے رحمت کی دعا کی جا سکتی ہے۔ مشرک کے لیے اگر وہ زندہ ہو تو ہدایت کی دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ تمہیں ہدایت دے۔ ایک مشرک ہے، اس کے لیے ہم استغفار کیسے کریں گے؟ اللہ تمہارے گناہوں کی مغفرت فرمائے۔ شرک کے رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی گناہ کو معاف نہیں کرے گا۔ اس کے لیے ہم یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تجھے رہنمائی عطا فرمائے، اللہ تجھے سیدھا راستہ دکھائے، شرک سے باز رکھے، توحید کے راستے پر چلائے، یہ دعا کی جا سکتی ہے۔ اور جب مشرک مر جائے، وفات پا جائے، تو پھر اس کے لیے ہم ہدایت کی بھی دعا نہیں کر سکتے کہ اس کے عمل کا سلسلہ تو اب منقطع ہو چکا ہے، اب وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں آپ کے لیے استغفار کروں گا ما لم انہ عنک، جب تک کہ مجھے روک نہ دیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے بھی دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشرک چچا کے لیے استغفار کر رہے ہیں، تو انہوں نے بھی اپنے مشرک رشتہ داروں کے لیے استغفار کرنا شروع کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی سورہ توبہ کی آیت نمبر 113، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، کہ نبی کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں زیب نہیں ہے کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کرے چاہے وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا کہ آپ اپنے مشرک چچا کے لیے استغفار نہیں کر سکتے۔ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود پچھلے درس میں ہم لوگوں نے جو شفاعت کا بیان سنا تھا، شفاعت کی جو باب گزری تھی، اس میں ہم نے ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خصوصی شفاعت کے بارے میں جب پڑھا تو اس میں ایک یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیا جائے گا، ایک موقع دیا جائے گا کہ آپ ایک مشرک کے لیے شفاعت کر سکتے ہیں، اور وہ مشرک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہوگا، اور یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں دی جائے گی۔ اور شفاعت بھی جہنم سے نکلوانے کے لیے نہیں، بلکہ جہنم میں عذاب کو ہلکا کرنے کے لیے ہوگی، کیونکہ یہ بات مسلم ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ مشرک کبھی بھی جہنم سے نکلے گا نہیں، وہ ہمیشہ جہنم کے اندر ہی رہے گا۔ تو ابو طالب کے حق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا، اور ابو طالب کو سب سے ہلکے عذاب میں رکھا جائے گا، لیکن ان کو جہنم سے چھٹکارا نہیں ملے گی۔ تو یہ باب تھا، یہ چیپٹر تھا جو آج ہم لوگوں نے پڑھا سنا۔ اس کا مقصد اور خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی کو ہدایت نہیں، اللہ کے نبی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، نہ ہی آپ کسی کو
گمراہ کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے صرف دعوت و تبلیغ کرنا، ہدایت کسے دینا ہے کسے نہیں دینا ہے، اس کی حکمت اور اس کی مصلحت اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے۔ لہذا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں یہ چیز نہیں، تو آپ کے بعد آنے والے کم درجہ کے لوگ اور بہت ہی کم درجہ کے لوگ ان کے اختیار میں کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگوں نے عقیدہ گڑھ رکھا ہے کہ فلاں بزرگ کے اختیار میں اللہ نے یہ چیزیں دی ہیں، فلاں بزرگ پانی پہ چل سکتے ہیں، فلاں بزرگ ہواؤں میں اڑ سکتے ہیں، فلاں بزرگ کے اختیار میں اللہ تعالیٰ نے موت کو رکھ دیا ہے، موت کا فرشتہ آتا ہے تو اس سے اجازت لے کر کسی کی روح کو قبض کرتا ہے، کسی کی روح قبض کر لیتا ہے، اور جب موت کا فرشتے کو پھٹکار لگتی ہے کسی ولی کی طرف سے تو موت کا فرشتہ اس کی روح کو واپس بھی کر دیتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس طرح کے واقعات نے دین اسلام کا مذاق بنا دیا ہے۔ اگر صحیح نظر سے کھلی آنکھوں سے کتاب و سنت کا مطالعہ کیا جائے تو یقیناً یہ حقیقت عیا ہوگی کہ توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے، اور آج کی اکثریت جو شرک کے اندر ملوث ہے ان کو سمجھ میں آئے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے، اور دیگر اولیاء اللہ کے بارے میں جو غلو کیا جاتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق کو سمجھنے، حق کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔